بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کو سنائیں گے اسٹوری بلا عنوان. اوکے, کہاں گئے ہمارا کہاں گئے ہم آ گئے. چلے جی, وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہماری. ٹھیک ہے جی. ہینا اور لبنہ دو بہنیں تھیں. بہت ذہین اور پیاری بچیاں تھیں. ہینا کی عمر 7 سال تھی جبکہ لبنہ 6 سال کی تھی. 7 سال 6 سال. اوکے. ہینا اسکول میں پوزیشن لاتی, اسی طرح کھیلوں میں بھی آگے رہتی تھی. لبنہ کو کھیل میں تو مزہ آتا تھا, مگر پڑھائی بہت مشکل لگتی تھی, جس کی وجہ یہ تھی کہ استانی بہت کام کرواتی تھی اور گھر میں ماں نے پڑھانے کے لیے سر بھی لگوا رکھے تھے. ہینا کو تو پڑھنے کا شوق ہو گیا تھا, مگر لبنہ کو یہ سب مشکل لگتا تھا. کئی گھنٹے پڑھائی کے بعد الحمدللہ آپ نے مجھے کہا یار ہم کر لیں یا حدی کو مسئلہ. اوکے. کئی گھنٹے پڑھائی کے بعد جب دونوں بہنوں نے کھیلنا شروع کیا مولوی صاحب قرآن پاک پڑھانے آ گئے. لبنہ نے روزانہ کی نخرے کرنا شروع کر دیے. امی آج چھٹی کروا دیں, ہم تھک گئے ہیں. امی نے نرمی سے سمجھایا, بیٹی 2 چھٹیاں پہلے ہی ہو گئی ہیں, 10 منٹ کی تو بات ہے, پڑھ لو. انہوں نے مسکرا کر ماں کی بات مان لی. لبنہ کو بھی 10 منٹ پڑھنا پڑا. رات کو پھر لبنہ کا سبق اس کی امی نے سنا تو ایک غلطی نکل آئی. یہ تم اسکول میں پڑھتی کیا ہو؟ ایک لفظ کی ہچے یاد نہیں. اتنی گندی انگریزی ہے تمہاری, وہ بھی صرف 2 لفظی کلمہ. اس میں کیا مشکل ہے؟ تم سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ دلچسپی نہیں ہے نا؟ میں ابو سے کہتی ہوں کہ کل ٹیوشن والے سر سے بھی پوچھیں, تم دونوں کو اپنی زبان میں سب سے آگے ہونا چاہیے. کہہ دیتے ہیں تم دونوں کو سب سے بہتر, جیسے میں خود ہوں اور تمہارے بابا ہیں. ہم لوگ اب تک پڑھائی کر رہے ہیں اور تم کیسی بچی ہو تم. ماں کی سب باتوں سے بچی سہم گئی. وہ سمجھ آ گئی کہ اسے اردو, کمپیوٹر, انگریزی سب چیزوں میں جو لفظ بھی سیکھنا ہے اس کا مطلب ہی پتہ ہونا چاہیے. رفتہ رفتہ معصوم سی لبنہ نے پڑھائی میں سے ہر لفظ کو سمجھ لینا سیکھ لیا. جو لفظ اس کو سمجھ میں نہ آتا وہ اپنے والدین سے پوچھتی. آج شام کو مولوی صاحب پڑھا کر گئے. لبنہ نے سوال کیا, امی آمینہ کیا مطلب ہے؟ ماں نے گڑبڑا کر اسے دیکھا اور ٹال دیا. میں سموسے تال رہی ہوں, جا کر بابا سے پوچھ لو. لبنہ بابا کے پاس گئی تو وہ بھی شرمندہ ہو گئے. مجھے نہیں معلوم, وہ سر جھکا کر بولے. لیکن آپ تو ہر چیز کا مطلب جانتے ہیں بابا, اس نے حیرت سے کہا. یہ بات سن کے باپ کی پیشانی میں شرمندگی سے پسینہ ابھر آیا. ٹھیک ہے بابا چلے, مجھے با کا مطلب بتا دیں. وہ بولی, با یہ تو ایک حرف ہے بس. باپ نے جان چھڑائی. نہیں بابا, آپ غلط کہہ رہے ہیں, مجھے اس کا مطلب معلوم ہے. مولوی صاحب نے بتایا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, پر اور سے, 3 مطلب ہیں اس کے. میں جیت گئی, بابا کو نہیں آتا. ہا ہا ہا. امی کو بھی نہیں معلوم, مجھے با کا مطلب معلوم ہے. لبنہ ہنستے ہوئے کھیلنے چلے گی. اسی وقت اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئیں. بابا نے کتاب کور کھولا ہوا تھا, وہ اپنی بیگم کے آگے کر دیا. 2 فروری 1935, 2 فروری 2 فروری 1935 میں لارڈ میکالے نے کہا تھا, میں نے پورے ہندوستان میں سفر کیا, مجھے یہاں کوئی بھکاری نظر نہیں آیا, نہ کوئی چور نظر آیا. یہاں میں نے بہت دولت دیکھی ہے, لوگوں کے اخلاق بہت بلند ہیں, اور سمجھ اتنی اچھی ہے کہ ہم اس ملک کو اس وقت تک فتح نہیں کر سکتے جب تک ان مسلمانوں کی دینی اور ثقافتی قدروں کو توڑ نہ ڈالیں جو ان کی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں. اس لیے میں تجویز دیتا ہوں کہ ان کا تعلیمی نظام اور تہذیب بدل دی جائے. مسلمان سمجھیں کہ انگریزی اور غیر ملکی شے
ان کی اپنی سب اشیاء سے بہتر ہیں تو وہ اپنی قومی اسلامی وقار اور اپنی تہذیب کو کھو دیں گے اور حقیقت میں ویسے ہی غلام قوم بن جائیں گے جیسا کہ ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ ہینا اور لبنہ کی ماں نے یہ سازشی عبارت پڑھی اور حیرت سے شوہر کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ ہم دونوں پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود بالکل جاہل ہیں، ہم اصل علم کا الف اور با بھی نہیں جانتے، صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا علم تہذیب کے اصل سچ اس میں سے دور ہے۔ ننھی لبنہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ ہم سے ایک حرف زیادہ جانتی ہے۔ لاؤڈ میکالے کی سازش کو سمجھنے کے بعد اب ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ لبنہ کے والدین کا احساس ایک حرف نے جگا دیا تھا۔ بچوں بات سمجھ میں آئی؟ یس، یہ ہے بلا عنوان۔ گڈ، تب نیکسٹ ٹائم کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ ہم پھر ایک سٹوری ہر ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتے میں کافی ہے کہ ہر روز ایک دفعہ چھوٹی سی سٹوری، جسٹ ایک دن ایک سٹوری کافی ہے نا، ایک دن ایک سٹوری کافی ہے، بہت ہے آج، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اسمائل ٹو جنہ۔ ٹنگ۔